السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں میکینیکل انجینئر کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، اور بیسیکلی تو وہ میکینیکل انجینئر ہیں، لیکن وہ آج کل انشورنس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے اور تاریخ دان ہیں۔ ان سے ہم تاریخ پہ بھی بات کریں گے، لیکن وہ لمبی سیریز ہوگی، اس پہ بات ہوگی۔ آج ان کے کاروبار کے حوالے سے اور ان کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی عام زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منظور جنجوا، اپنا ہفتہ وار پروگرام شانزلیزے لے کے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں پیرس کی جانی پہچانی کاروباری شخصیت، جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی ہوئی ہے، اور وہ آج کل انشورنس کے کاروبار سے منسلک ہیں، ہسٹورین ہیں، اور ایک لمبی تاریخ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، اور اس پہ ہم ایک سیریز کریں گے لمبی، اور ان سے بات ہوگی۔ آج ہم صرف ان کے کاروبار اور عام زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے مہمان ہیں انصر لغاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جنجوا صاحب، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا حسین، آپ سنائیں، سب خیر خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد FP92 کا ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، بزی بندے ہیں، تو آپ کا شکریہ جناب۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ بیسیکلی تو ہیں میکینیکل انجینئر، اور آپ وہ کنسٹرکشن کے شعبے کی بجائے آپ نے اب شروع کیا ہوا ہے انشورنس، تو یہ شعبہ آپ نے کیوں چنا جی؟ سر، یہ جو شعبہ ہے یہ مجھے شروع سے پسند تھا، ٹھیک، اور جب میں یہاں پہلی دفعہ لندو مل میں آیا ہوں تو اس وقت مجھے جو تھا وہ لینگویج کا تھوڑا مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ جو تھا ادھر، اور اس ٹائم میرے پاس کوئی بھی جو تھی وہ کوئی اور زیادہ آپشن موجود نہیں تھے، صرف یہی تھے کہ میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کے۔ آپ نے شروع میں کنسٹرکشن کی ہے؟ جی، میں نے 10 سال جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے سے تعلق رکھا۔ ٹھیک، تو وہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں تو بڑا پیسہ ہے۔ اصل میں اس میں جو تھا وہ سیم ایسی سمجھے کہ جس طرح جو ہے وہ ایک میں نے لباس پہنا ہوا تھا، جس سے کوئی جو کلر مجھے پسند نہ ہو، وہ میرے جو ہے وہ مجھے موسم اثرات سے بھی جاتا تھا، اور میرا جو ہے وہ مجھے کور بھی کرتا تھا، لیکن میں جو تھا وہ اندر سے جو مغالمہ، آپ مطمئن نہیں تھے کہ میں یار یہ کام مشکل ہے یا صاف ستھرا نہیں ہے؟ جی جی، ٹھیک، تو آپ بیسیکلی آپ دفتری کام سے آپ کا لگاؤ زیادہ ہے، تو اسی لیے آپ نے انشورنس کا شروع کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس، آٹو انشورنس، اس کے علاوہ جو ہے نا دیسے نال ہوتی ہے، بیتاسی ہوتی ہے، پتہ نہیں بہت ساری اس کی لائنز ہیں، تو یہ انشورنس کے شعبے کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ آپ نے کوئی ٹریننگ لی اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے؟ سر، اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سیفیوب جو ہے یونیورسٹی سے میں نے اس کا جو ہے وہ ڈپلومہ لیا ہے، ٹھیک، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ٹریننگ تو کسی سے نہیں لی، لیکن خود اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس کو شروع کیا۔ جیسے میرے پاس ڈپلومہ ہے تو باقی ڈپلومہ آپ نے لے لیا تو پھر آپ تو ریڈی تھے نا؟ جی ٹھیک۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ انشورنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور کیا اس میں کون سی انشورنس لینی چاہیے؟ تو رسک لینی چاہیے جس میں ہر ایک چیز شامل ہو جائے؟ اس میں کوئی کمفرٹ انشورنس ہوتی ہے، نارمل انشورنس ہوتی ہے، بلکہ تھرڈ کلاس انشورنس ہوتی ہے، کہہ لیں؟ تو بتائیں ذرا یہ کیا ہے صورتحال کے؟ اصل میں جو ہے انشورنس اس کے مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں، جو ہے ایک اگر آٹو انشورنس جو ہے اس میں 3 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے اس کو ہم چیک سمپ بولتے ہیں، جس میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی سیویل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈیفینس ریکو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم آپشن ایڈ کرتے ہیں، اس میں اسسٹنٹ 0 کلومیٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پخوا جو ہے وہ پلس مطلب وی کی۔ لیکن یہ بھی مجھے بتائیں نا کہ اکثر لوگوں کی گاڑی لگتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار اس میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو پھڈے تو ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ کلائنٹ آتے ہیں، وہ آ کے پہلے جس وقت آتے ہیں انشورنس کروانے آتے ہیں، انشورنس کروانے آتے ہیں، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب سے سستی ہونی چاہیے، فارمیلٹی پوری کر دیں۔ جی، تو وہ اگر ہم ان کو زیادہ پرائس بتائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، بولیں گے کہ ادھر سے ہمیں سستی ہو رہی ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ منیمم اس کا رسک بھی منیمم ہو گیا، اور لیکن جیسی پرائس کم ہوگی تو رسک جو ہے وہ بیچ میں سے اڑتا جائے گا، چیزیں مطلب آپ ختم کرتے جاتے ہیں، گارنٹی ختم ہوتی جائے گی۔ ٹھیک، مطلب اگر اچھی گارنٹی لینی ہو تو آپ کو پھر وہ زیادہ اس کی پے کرنا پڑے گا۔ جی، اس میں جو ہے جو دوسری ہوتی ہے اس کو ہم چیک کنفوق بولتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ اس میں اگر آگ لگ جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، جو فرنٹ والا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے،
تو وہ کور ہوتا ہے اور اس میں تقریباً ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے ایک آپشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے ٹو رسک سے. جو ٹو رسک انشورنس ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایسی ہے سمجھیں گے کہ 2 گاڑیوں کی انشورنس جو نہیں ہے وہ پے کرتا ہے کلائنٹ کرتا ہے, جس میں اگر اس کا نقصان ہو غلطی کسی کے بھی ہو دونوں کی وہ گاڑیاں ریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ ٹو رسک والی جو انشورنس ہے وہی پرفیکٹ ہے اور وہ مہنگی ہوگی یقیناً, وہ بالکل مہنگی ہوگی اور وہ لیتے بھی نہیں لوگ, وہ بہت کم لیتے ہیں, یعنی کہ اگر 10 میں سے صرف 1%. ٹھیک وہ بڑی گاڑی والے کو لے گا جس کو پتا ہے کہ یار میری گاڑی مہنگی ہے تو اس کو تو رسک لینا چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں اس میں کتنے لوگ پرانے ہیں اور نئے کلائنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ اصل سر جو میرے کلائنٹ ہیں وہ تو تقریباً جو ہے وہ 90% جو ہے وہ میرے جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ایزی ہیں. کتنے عرصے سے آپ کے چلے آ رہے ہیں؟ تقریباً 5 سال 6 سال, یہ 6 سال شروع ہے. تو میرے پاس میرے کلائنٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ میرے ساتھ جیسے عامی کال ہیں, وہ دوستی ہوگی کلائنٹس کے ساتھ اور وہ چلے آ رہے ہیں. تو اس میں کیا ایک چیز ایسی ہے کہ جو بندہ جس کا خیال رکھے اور کلائنٹ نہیں بھاگتا؟ اصل میں کلائنٹ جو ہے وہ جنہوں نے بھاگنا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا تو بغیر کسی ریزن کے بھی بھاگ جاتے ہیں. اصل میں جو انشورنس ہے اس میں کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایڈمنسٹریٹو, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کس وقت جو کلائنٹ ہے تو ان کو بات سمجھانی پڑتی ہے, اور اکثریت میں ہمارے جو لوگ ہیں, جو خاص کر ہمارے لوگ ہیں, وہ زیادہ نہیں سمجھتے, بات کو سمجھتے نہیں, غصے میں کہتے ہیں جی میں نے نہیں رہنا اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں انشورنس والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا, کچھ جو ہے جو ایجنسی والا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا, وہ تو بندے کو دکھاتے ہی نہیں کہ آپ اس نے کیا کچھ اس میں ایڈ کیا, کون سا کھوشے کیا, کون سا نہیں کیا, وہ تو اکھاں تو آپ کی طرف ہے, اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا, اس کو یہ پتا ہے جی انشورنس ہوگی. اصل یہ ہے کہ جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں میں ان کو جو ہے وہ میرے کلائنٹ ہوتے ہیں, اور جتنی دیر وہ میرے ساتھ رہتے ہیں میری خوب فیلڈ میں, اس وقت تک جو ہے وہ مجھے ان سے جو ہے وہ بینیفٹ ملتا ہے. تو میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لانگ ٹائم میرے ساتھ رہیں, مطلب ان کو ان کی تسلی ہو, ان کو اچھی سروس ملے, اور میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. تو آپ ان کو سچی بات بتاتے ہیں کہ آپ کے میں نے یہ انشورنس گاڑی کی کیا, چھپانے والی سر کوئی بات بھی نہیں ہوتی, انہیں کنڈیشنز بتا دیتے ہیں ان کو. بالکل بتاتے. اچھا نارملی تو نہیں بتاتے, بہرحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. آپ آئیں نا ایک دفعہ, آپ آ کے انشورنس کروائیں تو میں مطلب آپ ساتھ ساتھ پبلسٹی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا جی ہم یہ ان کی جو ہے ایجنسی وہ ہیپی فٹ میں, تو تھوڑا سا ہم اس کا ویو دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے. تو لیں جی, یہ اپنا ان کے جو آفس ہے آپ کا ہم نے دیکھ لیا, چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا ہم نے کلپ چلایا. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس جگہ پہ آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا, اس کو کچھ پتا نہیں کون سی انشورنس لینی ہے, کون سی مطلب رسک ٹو رسک والی لینی ہے, نارمل لینی ہے, کمفرٹ والی لینی ہے, تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یار کون سی؟ سب سے پہلے ہم ان کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے لائسنس وہ کتنا پرانا ہے, نیا ہے. اچھا اس میں وہ جو کچھ ہوتا ہے مائلیج ہوتے ہیں, بونس ہوتا ہے, یہ کیا ہے جی چیزیں؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ جو 12 ماہ کسی کی انشورنس چلتی ہے تو اس کا جو بونس ہے وہ 5% ہوتا ہے, اور جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ترتیب نزولی کے تحت کیلکولیٹ کرتے ہیں انشورنس کے شعبے میں, کہ یعنی کہ اگر 5% ہو تو ہم اس کو 0.95 بولتے کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ان کا بونس, جب کسی کا جب 3 سال کا بونس ہو جاتا ہے کہ 0.9 کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر اس کو تقریباً انشورنس سستی ہو جاتی ہے. تو جو نیا ڈرائیور ہے, نیا لائسنس لیا, وہ کدھر جائے نہ, اس کو بھی کمپنی انشورنس کرتی ہے لیکن ان کو سستی نہیں ہوتی, وہ تھوڑی سی مہنگی, اس کا مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک, تو آن لائن بھی کچھ ملتی ہیں انشورنس, وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ فراڈ ہی ہوتا ہے؟ نہیں, وہ آن لائن جو انشورنس ہوتی ہے وہ ان کی پرائس بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے, لیکن اصل اس میں ہوتا ہے کہ جس وقت اگر کوئی سنیچ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کلائنٹ کو خود ہی سارا جو آگے بندہ کوئی نہیں ہوتا, نہیں صرف ٹیلی فون پہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے پھر وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایجنس میں ہی آئیں
اور کوئی بھی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ریکلاماسی ہوئی تو وہ ادھر آگے تو ٹھیک. تو آٹو انشورنس جو ہے گاڑی کے انشورنس میں وہ کیا کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی سے بھی انشورنس بندہ کروانے جائے تو کیا کیا چیزیں ضرور لینی چاہیے؟ وہ کیا کیا چیزیں ضرور لینی چاہیے؟ میرے اندازے میں جو ہے وہ سب کچھ لینا، ساری ہی گارنٹیاں لینی چاہیے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ مہنگی، میں تو سستا بھی چاہتا ہوں نا. وہ کیپیسٹی جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. تو جو نئی گاڑی ہوتی ہے ایک درمیانے درجے کی جو ہے ایوریج انشورنس ہے اس میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے؟ اس میں جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ چیک کنفرٹ جو ہے وہ تو ضرور ہونی چاہیے. مطلب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ، چوری ہوتی ہے، شیشہ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، تانتا ہوتا ہے. تو یہ مین چیزیں تو آ گئی، یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی انشورنس بندہ کراتا ہے اور اس میں نہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے، نہ وہ کلومیت خواج ہے کہ جی یہاں سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لینے کے لیے آ جائیں، نہ اس میں گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کا، تو پھر وہ انشورنس کیا ہوئی؟ سر وہ جو ہے وہ انشورنس فارمیلٹی ہوئی نا؟ نہیں فارمیلٹی نہیں، فارمیلٹی نہیں ہوتی. اس میں جو ہے میں جو ہے وہ جتنی بھی آج تک میں نے انشورنس کی ہیں اس میں جو اسسٹنٹ 0 کلومیٹر وہ ضرور ایڈ کرتا ہوں. اچھا، مطلب اگر گاڑی ہو جائے تو آپ کو لینے کے لیے کوئی گاڑی آتی ہے. اس کے علاوہ میں جو ہے اس میں سب کلائنٹ کو جو ہے وہ بولتا بھی ہوں کہ اس میں جو remplacement of vehicle یا ٹیکسی وہ ضرور میں اس میں ایڈ ہونی چاہیے. اگر یہ نہ ہو، کسی نے میں نے فرض کر کروائی ہے کسی جگہ سے، اس میں وہ بھی نہیں ہے اور شیشہ ٹوٹنا بھی نہ ہو، تو پھر کوئی اچھی انشورنس تو نہیں نا ہوگی. تو سر آپ میرے پاس آ جائیں. جی مفت کریں گے تو پھر تو آ جائیں گے، جو پیسے مانگیں گے تو پھر ادھر ہی ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کئی لوگ آتے ہیں کہ صرف جی وہ ہمیں صرف فارمیلٹی پوری کر دیں، سستی سی ایسے 50 یورو میں، تو وہ اس طرح کے بھی گاہک آتے ہیں کوئی؟ جی اس طرح کے آتے ہیں، لیکن وہ لوگ آتے ہیں اصل وہ گاہک نہیں ہوتے. اچھا لوگ ہی بس ٹھیک. اگر ان کا آپ نے کر دی فارمیلٹی پوری کر دی اور بعد میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو پھر مسائل نہیں ہوتے؟ نہیں وہ آپ کرتے ہی نہیں؟ میں نہیں کرتا. اچھا ٹھیک. اچھا یہ مجھے اصل جو ہے کوئی گارنٹی جو ہے کوئی بھی کلائنٹ ہے، اگر کوئی چاہے اگر کوئی سستی سے سستی اگر بھی لینے چاہے، اگر اس کو وہ کور نہیں انشورنس کرتی، مقصد نہیں ہے. اچھا یہ کئی بار کہتے ہیں جی کہ یہ انشورنس میں نے کروائی تھی فیک ہے، تو ریئل اور فیک کیسے چیک ہوگی جی؟ وہ اس کا کوئی طریقہ کرو. ابھی تو ڈائریکٹ سسٹم وہ پولیس والوں کے پاس چلا گیا. وہ تو چیک کر لیں گے، بندہ کیسے چیک کرے؟ وہ تو وہ گاڑی لگا کے بھی لے بھی جاتے ہیں نا، گاڑی بھی لے جاتے ہیں. جو بندہ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے چیک کرے کہ آیا اس کی پیمنٹ جو ہے. پیسے تو جاتے ہیں، پیسے تو جا رہے ہوتے ہیں. پیسے جائیں تو پھر شور ہے. اچھا اس کا طریقہ یہی ہے، پیسے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. پیسے جا رہے ہیں اگر کمپنی کو جا رہے ہیں. یہ بتائیں، میں نے کئی ایسے میرے سامنے واقعات آئے ہیں بطور جرنلسٹ کہ وہ قسطیں جاتی رہی ہیں، جب کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آگے پتہ چلا کچھ نہیں تھا، پھر پنچایتیں بیٹھی ہیں، بہت سارے مسائل ہوئے ہیں. آپ کی پنچایت وغیرہ کوئی ہوئی ہے؟ نہیں میری آج تک کوئی پنچایت ضرورت نہیں پڑی. نہیں میری کوئی پنچایت نہیں. اور میرے جو کلائنٹ ہیں وہ میرے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ نارمل روٹین کی بات ہے. ہم کلائنٹ کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی نے آپ کی انشورنس دے. جیسے ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی غیسامہ جو ہے وہ ایک کمپنی ہے، ان کے جو وہ ان کی جو تھی کیتانس وہ اگر 50 یورو تھی تو اس کو انہوں نے دوسری کمپنی جب انہوں نے چینج کیا الیانس پہ تو وہ 70 ہوگی. تو ہم نے جو ہے وہ کمپنی والوں کو بھی فون کیا کہ ہمارے بہت سارے کلائنٹ ہیں اس وجہ جا رہے ہیں ریٹ زیادہ ہے، تو انہوں نے بھی ہمیں تھوڑا سا سہولت دی. انہوں نے بولا کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور کلائنٹ کو بھی ہم نے جو ہے وہ کال کر کے بتایا. تو یہ کوئی ایسے معاملات ہوتے جو کلائنٹ کو اصل جو مین چیز ہے وہ کلائنٹ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. آپ کون کون سی انشورنس کرتے ہیں؟ کنسٹرکشن کی بھی کرتے ہیں؟ جی میں ریسپانسبلٹی سیول کرتا ہوں، ڈیسینال کرتا ہوں، ابیتاسیوں بھی کرتا ہوں. لائف انشورنس تو نہیں کرتے میرے خیال؟ لائف انشورنس نہیں کرتا. تو وہ تو بینک زیادہ تر آج کل وہ خود ہی کر دیتے ہیں. نہیں ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کمپنی ہے لیکن آپ لیکن میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں، نہ ہی وہ سانتے میں انٹرسٹیڈ ہوں. باقی جو ہے دیسینال کی وہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو جو ایک مجھے یہ بتائیں کہ انشورنس کی کوئی خفیہ کلاسز بھی ہوتی ہیں جس کا عام بندے کو نہیں پتہ ہوتا؟ اپنے بریک سے چھوٹے سے اتنی بریک لکھا ہوا ہے، اینک پہن کے بھی نہیں پڑھا جاتا اگر کوئی پڑھائے بھی. تو اس طرح کی بھی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو گارنٹی کو کم کر دیتی ہیں، رسک کم ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سر جو دیسینال ہوتی ہے اس میں وہ ایک بندہ جو فزیکلی جیغاں ہوتا ہے، تو جیغاں جو ہے اس کو آلریڈی جو ہے اس نے ایک اسٹاج کیا ہوتا ہے جو
جس کو وہ چھوٹی چھوٹی جو بھی خفیہ چیزیں ہیں وہ ان کو وہ اس نے فارمیسیاں لی ہوتی ہے, تو کوئی اس طرح کا کوئی نئی چیز ہوتی ہے جس سے کچھ, اور آپ سمجھتے ہیں کوئی چھپانے والی ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں. ہاں ایک چیز چھپانے والی ہوتی ہے. پھر جھگڑے کیوں بنتے ہیں جی انشورنس والوں سے؟ اکثر پھٹے ہی ہوتے ہیں, کوئی میں نے دیکھے ہیں پیرس میں بھی, آگے پیچھے دوسرے ملکوں میں بھی انشورنس کا گلہ ہی آخر میں لوگ لے کے جاتے ہیں. تو اب سر ہمارے پاس آئے. اچھا چلو آپ کو بھی چیک کر لیں گے, ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ویلیو کم لکھوانے ہوتا ہے, ریسٹورینٹ کی انشورنس کروا لی ہے, ویلیو کم لکھوا دی ہے, اس وقت گاڑی ہے اس کی ویلیو کم لگا دی, کوئی بزنس ہے اس کا ویلیو کم لکھوا دی, اس کا بھی کوئی نقصان فائدہ ہوتا ہے؟ جی اس کا کافی نقصان ہوتا ہے. جی اصل یہ ہوتا ہے کہ جیسے سم لائک اگر ایک ریسٹورینٹ ہے تو انہوں نے ان کی انشورنس کروائی ہے اگر 50,000 کی, 2 لاکھ کا تھا یا 1.5 لاکھ کا تھا, تو 50,000 کی انشورنس کروائی ہے, تو وہ 50,000 کے جو نہیں ہے اس کے حساب سے اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے, اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ 50,000 ہی کور کرے گا, اس سے اوپر نہیں جائیں گے, چاہے آپ جتنی مرضی بل اور جسٹیفیکیشن پیش کریں, وہ نہیں ہوتا. بعد میں نہیں بدل سکتی کوئی چیز؟ بعد میں بدل سکتی ہے, لیکن جب سینسٹر وغیرہ مطلب حادثے کے بعد تو نہیں بدل سکتی. ٹھیک, حادثے کے بعد جو ہے وہ میرے پاس اس طرح کے کلائنٹ ہیں جن کی شروعات میں جو ریسٹورینٹ تھی ان کی میں نے انشورنس کی تھی, اور ان کو جو منتھلی جو تھی وہ 50,000 تھی. جیسے ان کا کاروبار جو ہے وہ ریسٹورینٹ وہ زیادہ ڈیولپ ہوا تو میں نے ان کو کال کی, ان کو بولا کہ آپ کا رسک جو نہیں ہے اب زیادہ ہے, لہٰذا آپ کو زیادہ نہیں. آپ اس کو ریسٹورینٹ کی ویلیو گنتے ہیں کہ یا وہ جو اس کی سیل ہے وہ بھی گن رہے ہوتے ہیں؟ دونوں طرح سے گننا ہوتا ہے. ہر ایک چیز کو گنتے ہیں, مٹیریل کو گنتے ہیں, لوگوں کو گنتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک ریسٹورینٹ ہے اگر اس کو آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ, تو وہ تو مالک کو تو بالکل مطلب اس کی ٹوٹل گڈ ول جو ہے نا جس کو کہتے ہیں, وہ اس کی جو ویلیو ٹوٹل بنے گی وہ کاروبار بھی ہے, جگہ بھی ہے, سامان بھی ہے, اور اس کی سیل بھی ملا کے سارا کچھ ہوگا. اصل میں جو ہے وہ خود جو ہے جو بھی کوئی کلائنٹ اس طرح کا ہوتا ہے میں خود اس کی جس چیز کر کے تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ تھا آپ کے فائدے میں کیا چیز ہے. اچھا کاروبار کی مالیت کس طرح گننی چاہیے وہ بھی تو تھوڑا سمجھائے نا کہ یار اگر ایک دکان ہے, ایک ریسٹورینٹ ہے, اس میں کیا کیا چیز بندہ کس طرح سے گنے؟ جی سر, جیسے ایک بائی لی ہے, اس میں سامان ڈالا ہے, اس میں 5 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے, وہ بھی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں, سیل ہے, تو اس کو سب کو ملا مکمل طور پہ جو نہیں ہے. جیسے ایک لکلے سے ایک صرف دروازہ جب وہ رات کو بند کر کے گیا, صبح آیا تو کوئی چیز اگر جل گیا تو اس کے چابی ہر چیز گننی ہے, ہر چیز گن کے اس کا کاروباری نقصان, اس کا مہینے کا جو آ رہی تھی آمدن, وہ جو سلاریے جو تھے ان کی جو تنخواہیں, سارا کچھ. اچھا ان کا جو مٹیریل فریج کنجلاتر جو ہے جو بھی مطلب چیزیں آپ نے رکھی ہوئی تھی فریج وغیرہ میں, وہ بھی سارا کچھ وہ گنا جائے گا, اور اس کو آپ کے پاس اسٹاک کا ثبوت بھی ہونا چاہیے نا, تبھی دیں. اگر ثبوت بھی جل جائیں تو پھر کیا کریں جی بندہ؟ اصل میں موسٹلی تو ادھر ہی رکھے ہوتے ہیں جی, وہ اتنا زیادہ اس میں ڈفرینٹ نہیں ہوتا, تو آلموسٹ ہم جو ہے وہ کمپنی سے ہی خریدتے ہیں. تو کمپنی سے پروف وغیرہ مل جاتی ہے, دوبارہ مل جاتی ہے. جو سلاغی ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے, وہ تو خیر سلاریہ تو اپنا ڈیٹا سنبھال کے رکھتے ہیں نا جی, نہ بھی ہو تو مل جاتا ہے اور صاف سے آگے پیچھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں آپ نے ایک انشورنس کی تو مانا آپ کو اس پہ کیا کمیشن ملتا ہے؟ 100 یورو فرض کرے کس جا رہی ہے, تو آپ اس میں آپ کو کیا مل رہا ہوتا ہے جی؟ ملتا ہے کچھ؟ بالکل ملتا ہے نا جی. کتنا 50-50 وہ ڈیپینڈ کرنے 50-50 تو ملے تو پھر تو ہم بالکل اپنا ہی کمپنی جو ہے کمپنی اپنی ہو گئی. صحیح ہے جی, الحمدللہ ملتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ 8-10% ہوتا ہے جی, اس میں کئی کمپنی میں 8-10% ہوتا ہے, کئی میں 15% ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح. اچھا اس میں کمپنیاں اچھی بری بھی ہوتی ہیں؟ نہیں, کمپنی اچھی بری نہیں ہوتی. ٹوٹل جو کمپنی ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ اغیاس سے پاس ہوتی ہیں. نہیں لیکن ایک کمپنی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, فون کر رہے ہیں اٹھا ہی نہیں رہے, تو دوسری ہے وہ اٹھا رہے. سروس میں فرق تو ہوتا ہی ہے نا, سروس میں اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن گارنٹی ایک جیسی ہے. جی, کمپنی اصل میں جو ہے فرانس میں ٹوٹل 2 ہی کمپنی ہیں جو بڑی کمپنی ہے, جو گرینڈ مدر جو گرینڈ پیرنٹس جن کو بولتے ہیں وہ الیانس اور اکسا ہے. اس کے بعد یہ باقی سارے چھوٹی کمپنیاں اسی کے انڈر کام کرتی ہیں, اور ان کے جو ہیں ریگولر اور وہ اس کے حساب سے سب جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک جو کسی کو اتھرائز نہیں کرتے انشورنس کرنے. اچھا, اگر آپ کے پاس ایک بندہ آیا انشورنس کروانے کے لیے اور آپ اس کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں؟ گاڑی کی ہے, گھر کا ہے, کاروبار کے فرض کریں کوئی شانتی ہے کنسٹرکشن کا جیسے, تو وہ آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ بس جو اس نے کہہ دیا اسی پہ ہی آپ رہتے ہیں؟ نہیں, میں ان کے ساتھ کافی ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہوں, اور ان کی ضرورت کو بھی سمجھنے کی کوشش سمجھتا ہوں,
اور میں وہ باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ میں ان کو کور کر سکوں. تاکہ بعد میں مسائل نہ ہوں. ایک کلائنٹ ہے وہ ینگ ہے تو اس کو نہیں پتا زیادہ, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام وغیرہ دیسی نال کا, تو اس میں رسک ہو سکتا ہے, تو ان کے لوگ ساری چیزیں بتاتے ہیں. جی اچھا, یہ آپ کا جو آفس ہے پیر فیت میں, تو یہ کس جگہ ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. لوگ آنا چاہے, اگر آپ کی باتیں سن کے اگر کوئی آنا چاہے, گاہک پھنسنا ہی چاہے مچھلی, تو پھر اس کدھر آئے جی آپ کے پاس؟ بالکل جی, ان کو آنا چاہیے, موسٹ ویلکم. ان کا وہ اپنا آفس ہے, اور کیا نام ہے اس کا پاک انشورنس ہے. پاک انشورنس, اور اس کو وہ ہمارا پاکستانی بازار میں ہے. اچھا اچھا, تو آپ آئیں تشریف لائیں, ادھر ہمارے پاس بہت اچھے اچھے جو ہیں وہ رنگ برنگے کھانے بھی ہیں. ٹھیک ہے, کھانے بھی, اور دیسی کلائنٹ کو بھی کھلائیں نا سر, مجھے نہیں نا بلاتے جائیں, پیسے تو انہوں نے دینے, میں نے کدھر سے کچھ آپ کو دینا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایک انشورنس کے کاروبار سے منسلک ہیں, لیکن آپ میکینیکل انجینئر ہونے کے علاوہ آپ ہسٹورین ہیں. میں نے آپ کی جو ہسٹری پڑھی ہے اور دیکھی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ ایک لمبا سیریل وائز جو ہے نا قسط وار ہم پروگرام کریں, تاکہ اس میں یورپ کی ہسٹری, رومن امپائر, انقلاب فرانس, کنسٹرکشن جو فرانس میں جو یہ گھر بنے ہیں پیرس کے, یہ کب شروع ہوئے, لوگ کب آئے, سارا کچھ ہم کور کریں. اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ہم اگر شروع کرتے ہیں کسی جگہ سے تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ سر, میں نے جو آپ کے ساتھ ہماری لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی, اس میں یہ میں نے خود یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے وہ 10 سی ایکل آوان جو نہیں ہے وہ ہم شروع کریں, اور اس کے ساتھ ہم رومن امپائر 20ویں صدی سے 10 سال پہلے, جو 10 صدیاں پہلے جو ہے وہ اس ہسٹری کو ہم کور کریں, وہاں سے شروع کریں اور آگے آتے ہیں, تاکہ ہم ان کو جتنے ہیں مختلف قسم کے جو قبیلے آئے, قبائل آئے ہیں ادھر, کس کی جگہ پہ انہوں نے آ کر انسٹالیشن کی ہے, پھر کس طرح وہ جو ہے وہ ایک سروس جو ہے وہ کٹھے ہونے شہر بنے ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہوئے, کدھر سیٹل ہوئے, کون سا کاروبار شروع کیا. ٹھیک, تو اگر پیرس کو ہم مختصراً دیکھیں تو پیرس کی کوئی چھوٹی موٹی ہسٹری آپ کیا لوگوں کو مختصراً بتانا چاہیں گے؟ اصل یہ ہے کہ پیرس کا جو ہے جیسے یہ جو کہتے ہیں شیشے کی سڑکیں بڑی مشہور تھی, تو یہ بھی کوئی ہسٹری ہے نا جی. شانزلیزے ہمارا میرا جو پروگرام ہے, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. بالکل, یہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں شانزلیزے میں, یہ اس وقت جس وقت انہوں نے پہلی دفعہ کنسٹرکشن کی تھی, تو اس سے پہلے تو یہ اس طرح سے نہیں تھا نا, ایسے نہیں تھا. تو جیسے انہوں نے جو کنسٹرکشن کی ہے, تو ان کے اوپر انہوں نے اس طرح کا فنشنگ کی ہے کہ جیسے پانی وغیرہ جو جس بارش پڑے تو سورج کی شعاع سے وہ چمکتے شیشہ نظر آتا ہے. ٹھیک, اور جو سب سے پہلے انہوں نے جو تار کول ہے, جس کو ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں, مطلب وہ بھی یہاں پہ استعمال ہوئی ہے, اس لیے ادھر بولتے ہیں کہ یہاں سے پلاسٹک کی سڑکیں تھی, کیونکہ اس لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو ایون پلاسٹک آف پیرس جو ہے, جس سے ہم سیلنگ وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی تو یہاں سے ہی کنسٹرکشن اس میں بڑا استعمال ہوا اس وقت شروع میں. سیلنگ سر, مطلب یہ جو کیا لے پلافون ہی بناتے ہیں ہم, اس میں بھی جپسم جو استعمال ہوا ہے, اس وقت تو سیمنٹ نہیں تھا نا جی. تو اس وقت سیمنٹ نہیں تھا, تو اس وقت جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اٹلی سے جو ہے وہ ساندغی ولکونی کی جو ہے وہ لا کے, تو اس کے ساتھ جپسم کو ملا کے جو ساری جو والکن کا جو نکلتا تھا, کہہ لیں لاوا سے جو نکلی ہوئی ریت, کہہ لیں راک, وہ ملائی جاتی تھی, وہ ملا کے, تو اس وقت ان کی کنسٹرکشن کی گئی ہے. اور یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو کنسٹرکشن ہے یہ فرانسوا نے پریمیئر فا جو ہے وہ شروع کی تھی. اس سے پہلے جو تھا وہ بہت ہی کم تھا, لیکن اس وقت پیرس کی صرف 2 بلوارڈ میں جو تھی وہ رومن امپائر نے اس وقت کنسٹرکشن کی تھی. اور اس کے علاوہ یہ زیادہ تر کنسٹرکشن جو ہے وہ فرانسوا کے دور میں ہوئی ہے, اور انہی کے نام پہ پہلے اس کا نام جو تھا وہ گول تھا, ابھی پھر ان کے نام پہ فرانس ان کے نام پہ رکھا گیا ہے. اور پیرس بھی جو تھا وہ لیوتیس تھا, اور اس کو بعد میں پیرس رکھا گیا. چلیں اس پہ لمبی چوڑی گفتگو ہوگی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تو آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی کمیونٹی کو, کاروباری لوگوں کو, کوئی گاہک پھنسانا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے. جی ناظرین, میرا نام تو ابھی آپ جنجوہ صاحب نے آپ کو بتا دیا, میرا آفس بھی بتا دیا. آپ موسٹ ویلکم, آپ لائیں, تشریف لائیں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ایک تو اپنائیت نظر آئے گی, اور دوسرا آپ کا کام جو 100% صحیح ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے انصر لغاری صاحب,
ان کے کاروبار کے پہ ہم نے آج ڈسکشن کی ہے، انشورنس پہ. تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان سے لمبی گفتگو ہوگی، قسط وار ان سے باتیں کریں گے، یورپ کی ہسٹری انسانیت کی جو چلی ہے، جنگوں کے بارے میں، انقلاب کے بارے میں. تو ہمیں انتظار رہے گا کب یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.